الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے یہ 22ویں پارے کی آیت کریمہ ہے. اس آیت کے شان نزول کے بارے میں تفسیری روایات میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض عورتوں نے جا کر شکایت کی کہ اے اللہ کے رسول، قرآن شریف میں جو احکام نازل ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے نئی نئی ہدایات نازل ہوتی رہتی ہیں، ان میں کبھی ہمارا تذکرہ نہیں آتا ہے. عورتوں کا نام لے کر کوئی حکم نازل نہیں ہوتا ہے. آپ اگر قرآن شریف کو غور سے مطالعہ کریں گے، پورے قرآن شریف میں آپ کو صرف ایک عورت کا نام ملے گا. پورے قرآن شریف میں کسی دوسری عورت کا آپ نام نہیں دکھا سکتے. یہ قرآن کی شان ہے، یہ اسلام کی عظمت ہے کہ اسلام عورت کو بہت پوشیدہ رکھنا چاہتا ہے. اس کی عزت کی اسلام کو بڑی فکر ہے. عورت کی حفاظت، اس کی عزت و آبرو کی دیکھ بھال جتنا اسلام نے سکھلایا ہے اتنا کسی دوسرے مذہب نے نہیں سکھلایا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن شریف میں بہت ساری عورتوں کا ذکر تو کیا لیکن نام لے کر ذکر نہیں کیا. موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ آیا لیکن نام نہیں لیا. حضرت شعیب علیہ السلام کی 2 لڑکیوں کا ذکر آیا لیکن نام نہیں لیا. فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر آیا لیکن نام نہیں لیا. حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر آیا لیکن نام نہیں لیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں تو ایک تفصیلی اللہ کی طرف سے سورت نازل ہوئی. سورہ نور کے اندر بہت سارے احکام ہیں، اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی ذکر ہے لیکن نام نہیں لیا. 28ویں پارے کی پہلی سورت ہے، اس میں ایک عورت کا ذکر ہے، وہ اللہ سے جھگڑا کر رہی تھی. جب آئے گا تو انشاءاللہ بتائیں گے اگر یاد رہے، لیکن اس عورت کا نام نہیں لیا. پورے قرآن شریف میں صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کا نام لیا علیہ السلام. وہ بھی شاید اس حکمت کی وجہ سے لیا ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت ان کی طرف ہو سکے. جس طرح ہماری نسبت ہوتی ہے، سلیم کسی کا نام ہے تو آگے لکھتے ہیں سن آف
فلاں کا یہ لڑکا ہے. عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے کوئی باپ نہیں تھے. اللہ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا. یہ اللہ کی کمال قدرت ہے. حضرت آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام، ان دونوں کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا. نہ ماں تھی نہ باپ تھا، اللہ نے اپنے قدرت سے پیدا فرمایا. تو پورے قرآن شریف میں صرف حضرت مریم علیہ السلام کا نام آتا ہے، ورنہ کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کا نام نہیں لیا. ہماری عورتوں کی عزت کا اللہ کو اتنا خیال ہے. قرآن شریف میں بے شمار احکام ہیں. اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، روزہ رکھو، حج کو جاؤ، صدقہ خیرات کیا کرو، نمازوں کا اہتمام کیا کرو. بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، لیکن عورتوں کا نام نہیں لیا، بلکہ عورتوں کو مردوں کے تابع کر دیا. یعنی جہاں پر مردوں کو حکم ہے، اگر وہ کام عورتوں کے کرنے کا بھی ہے تو پھر عورتوں کو بھی اسی حکم کے ضمن میں شامل کر لیا. مثلا اللہ پاک نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو. نماز پڑھنا عورت کے لیے بھی ضروری ہے، تو اللہ نے عورتوں کو الگ سے نہیں کہا کہ تم بھی نماز پڑھو، بلکہ یہ کہا کہ مردوں کو ہم نے حکم دیا ہے، عورتیں بھی اسی کے تابع ہیں. عورتیں بھی اسی کے تابع ہیں، مرد کے تابع ہیں. جس طرح مرد پر نماز پڑھنا فرض ہے، اسی طرح عورت پر بھی نماز پڑھنا فرض ہے. زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا، آتوا الزکاۃ، تو عورتوں سے بھی کہا گیا کہ تم کو بھی زکوٰۃ دینا ہے، اگرچہ تمہارا نام نہیں لیا. تمہارا نام اس لیے نہیں لیا کہ تم پوشیدہ چیز ہو. ہاں جہاں پر ناگزیر ہے، بہت ہی زیادہ ضرورت ہے، وہ حکم صرف عورتوں کے ساتھ خاص ہے. مثلا کسی عورت کو طلاق ہو گئی، اب اس کو کتنے دن عدت گزارنا ہے، کتنے دن وہ اپنے آپ کو روکے رکھے، دوسرا نکاح نہ کرے. اب یہ عورت کا حکم ہے، مرد تھوڑے ہی عورت کی طرح بیٹھا رہے گا گھر میں. تو عورت کا نام لے کر کہا، نام کا مطلب عورت کہا. والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، جس عورت کو طلاق ہو جائے وہ اپنے آپ کو دوسرے سے نکاح کرنے سے روکے رکھے. کتنے دن؟ 3 قروء، 3 حیض آنے تک. اس کو 3 مرتبہ حیض کا خون آ جائے گا، 3 مرتبہ وہ ناپاک ہو کر پاک ہو جائے گی. اب اس کے لیے اجازت ہے کہ دوسرے آدمی سے نکاح کر لے. تو عورتوں کا ذکر قرآن شریف میں صراحتاً بہت کم آیا ہے، ورنہ مردوں کے تابع جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے احکام نازل فرمائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابیات نے جا کر عرض کیا، یا رسول اللہ ہم نے کون سا پاپ کیا ہوا ہے؟ مردوں کا نام خوب آتا ہے قرآن شریف میں، یا ایھا الذین آمنو 80 سے زیادہ جگہ آیا، اے ایمان والوں. آمنو یہ عربی کا گرامر ہے، آمنو بولا جاتا ہے مردوں کے لیے. عورتوں کو اگر پکارنا ہو اے ایمان والی عورتیں تو آمنو نہیں کہا جاتا، بلکہ کہا جائے گا یا ایھا اللاتی آمنا، اے وہ عورتیں جنہوں نے ایمان کو قبول کیا ہے. آپ پورے قرآن میں کہیں دکھا دیجئے، ہے نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابیات نے جا کر شکایت کی، ہمارا نام کہیں آتا نہیں، ہمارا نام لے کر کہیں پر کوئی حکم نہیں آتا، یہ کیا بات ہے؟ کیا ہماری ساری عبادتیں بیکار ہیں، یا ہمارا اللہ کے یہاں کوئی مقام نہیں ہے؟
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا ایسی کوئی بات نہیں. اللہ تبارک و تعالی مردوں کو جتنی باتیں بتلاتا ہے اگر وہ کام عورتوں کے کرنے کے بھی ہیں تو انہی کے ضمن میں تم لوگ بھی شامل ہو. عورتوں کو کہا، مردوں کو کہا گیا تو تم لوگ بھی اسی میں شامل ہو. تمہارا نام نہیں لیا جاتا، اس میں حکمت ہے. تم کو اللہ تعالی بچا کر رکھنا چاہتے، تمہاری عزت و آبرو کا خیال. پھر بھی عورتوں کی دلجوئی کے لیے، عورتوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل کی. بہت لمبی آیت میں نے جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. مسلمان مردوں کا ذکر کیا، پھر کہا مسلمان عورتیں. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین والحافظات والذاکرین والذاکرات. عورتوں کے دل کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک آیت نازل فرمائی کہ ایسا نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں کہ صرف مردوں کی عبادتیں اللہ کے یہاں قبول ہو، مردوں ہی کی طرف اللہ کی توجہ ہے، عورتوں کی طرف نہیں. ایسی کوئی بات نہیں. عورتوں کا تو اللہ نے بہت اونچا مقام رکھا ہوا ہے. اسلام نے عورتوں کو جو مقام دیا کوئی مذہب آپ نہیں دکھا سکتے اتنا اونچا مقام کسی نے عورت کو دیا. اسلام کے آنے سے پہلے عورت کو اپنی جوتیوں سے بھی زیادہ نچلے درجے کی سمجھا جاتا تھا. عورت اگر پیدا ہوتی، کوئی بچی اگر پیدا ہوتی تو اس کو زندہ قبروں میں دفن کر دیا جاتا. شرم کیا کرتے تھے کہ ہمارے یہاں عورت پیدا ہوئی، لڑکی پیدا ہوئی، اب اس کے لیے داماد کو تلاش کرنا پڑے گا، اس کی منت سماجت کرنی پڑے گی کہ بھائی ہمارے لڑکے ہیں، اس سے شادی کر لو. اپنی عزت کو، اپنی شرم کو بیچنا پڑے گا. اس طرح لوگ شرم کیا کرتے تھے. لڑکی اگر پیدا ہوتی فوراً دایا کو کہہ دیا جاتا تھا. اگر بچی پیدا ہو برابر میں گڈھا کھودا ہوا رہتا تھا. ایک طرف عورت ہے گھر پہ، ابھی زچی کا وقت ہے، بچہ نکلنے والا ہے، تو دوسری طرف گڈھا کھودا ہوا. اگر پتا چل گیا کہ لڑکی پیدا ہوئی لے جا کر اس میں ڈال کے دفن کر دیتے. یہ عالم تھا اسلام سے پہلے. قرآن شریف میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، جب کسی آدمی کو لڑکی پیدا ہونے کی خبر دی جاتی ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو اس کا چہرہ کالا ہو جاتا تھا، اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا. يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، لڑکی پیدا ہونے کی جو اس کو خبر دی گئی اس خبر کی وجہ سے وہ اپنے چہرے کو چھپائے چھپائے پھرتا تھا بازاروں میں. شرم کی وجہ سے لوگ تانے دیا کرتے تھے، ارے بے شرم تیرے یہاں تو لڑکی پیدا ہوئی. لوگ تانے دیا کرتے تھے اگر لڑکی پیدا ہو. تو اسلام سے پہلے یہ عالم تھا. لیکن اسلام آیا، اللہ کے رسول آئے، قرآن آئے، دین آیا، شریعت آئی، تو پھر عورت کو اسلام نے، قرآن نے، اللہ کے رسول نے، ہمارے دین اسلام نے ایسا اونچا مقام دیا کہ اب گھر کے اندر لڑکی اگر پیدا نہ ہو، کسی گھر میں لڑکی نہ ہو تو سمجھیے کہ ایک طرح سے ثواب سے محروم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی کے یہاں 2 لڑکی ہو، اگر کسی کے یہاں 2 لڑکیاں ہوں اور وہ ماں باپ اپنے ان 2 لڑکیوں کی اچھی پرورش کرے، دینی تعلیم بھی اس کو سکھلائے، نماز روزہ کی تعلیم اس کو سکھلائے، سسرال کے یہاں جا کر اپنے شوہر کی کس طرح خدمت کرنی ہے یہ تربیت کرے، پردے کا اہتمام کیسا کرنا ہے یہ تربیت اس کو دے،
خوب اس کو نیک بنانے کی کوشش کرے اور ایک صحیح آدمی کے ہاتھ میں نکاح کرا دے تو اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کو، ماں باپ کو، جنت میں میرے ساتھ اس طرح رکھے گا جیسے دو انگلیاں. اس طرح حضور نے اشارہ کر کے فرمایا، جس طرح دو انگلیاں جنت میں، جس طرح دو انگلیاں بالکل قریب قریب ہیں جنت میں، یہ آدمی جس نے اپنی لڑکی کی پرورش اچھی طریقے سے کی اور وہ ماں جس نے اپنی لڑکی کی پرورش اچھے انداز میں کی ہے، وہ دونوں جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوں گے. بتائیے کیسی خوشخبری ہے. کسی مذہب نے آج تک ایسی تعلیم دی ہے کہ عورت کا یہ مقام ہے؟ آپ کوئی بھی مذہبی کتاب لے لیجئے، کسی میں بھی ایسا کوئی حکم نہیں. پہلے تو یہ تھا کہ اگر شوہر مر جائے تو بیوی کو بھی شوہر کے ساتھ لکڑیوں کے اوپر رکھ کر جلا دیا جاتا تھا. ہمارے ہندوستان کے اندر ایسا تھا، لیکن اسلام کی یہ تعلیم نہیں. عورت کے لیے اجازت ہے اگر اس کا شوہر مر جائے، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا. قرآن شریف نے کہا اگر کسی کا شوہر مر جائے تو 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو وہ شوہر کے گھر میں روکے رکھے گی. 4 مہینے 10 دن تک اس کو نکاح کا پیغام نہیں دیا جائے گا. 4 مہینے 10 دن کے بعد اب اس عورت کو شریعت نے یہ آزادی دی ہے اگر وہ چاہے تو دوسرا نکاح کر سکے. بتائیے، شریعت نے اس کے لیے سہارا بنایا. تمہارا پہلا شوہر فوت ہو گیا، تم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. 4 مہینے 10 دن انتظار کر لو، اس کے بعد اگر تمہارا ارادہ ہے دوسری شادی کرنے کا تو اللہ پاک انتظام فرمائے، اجازت دے رکھی. اسلام کی یہ خوبی ہے. عورت کو کبھی اسلام نے پیسہ کمانے کا حکم نہیں دیا. عورت کو اسلام نے کبھی بھی روپیہ پیسہ کمانے کا حکم نہیں دیا. عورت اگر بیٹی ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی دیکھ بھال کرے، اس کی پرورش کرے، اس کے کھانے پینے پڑھنے لکھنے کا انتظام کرے. عورت اگر بہن ہے تو بھائی کی ذمہ داری اور اس کا فرض ہے کہ وہ اپنی بہن کا دیکھ بھال کرے، اس کی پرورش کرے، اس کی خدمت کرے. عورت اگر بیوی ہے تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اس کو نان و نفقہ دے، کپڑا دے، کھانا دے، رہنے کو مکان دے. عورت اگر ماں ہے تو بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ماں کی خدمت کرے. یہاں تک کہ بتلایا تیرے ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے. آپ ذرا باہر کنٹریوں کا جائزہ لیں، یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر، وہاں پر اولڈ ہاؤس بنا ہوا ہوتا ہے. کیا بنا ہے؟ اولڈ ہاؤس، بوڑھے لوگوں کا گھر. جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، سٹیل ہو جاتا ہے، اب وہ کسی کام کا نہیں رہتا تو ان کی جو اولاد ہوتی ہے ان کو لے جا کر وہاں اولڈ ہاؤس میں جمع کر دیتے ہیں. ماہانہ کچھ پیسہ وہاں پر جمع کر دیتے ہیں. وہاں کام کرنے والے لوگ ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کی ٹریٹمنٹ ہے، ان کی خدمت ہے، کھانا پینا، پیشاب پاخانہ وغیرہ سب وہ لوگ کرتے ہیں. یہ جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے پڑھے لکھے ہوئے ہیں، ہم بڑے سائنسدان ہیں، ہم بہت زیادہ نالج والے ہیں، ہم پورے دنیا کے اندر امن و امان کو پھیلانے والے ہیں، جو اس طرح کے دعوے کرتے ہیں ان کے یہ کام ہے. بتائیے، لیکن اسلام کی کیا خوبی ہے؟ قرآن نے کہا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف. قرآن نے کہا اگر تمہارے سامنے ماں باپ میں سے ایک زندہ ہو یا دونوں زندہ ہو تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ان دونوں کی خدمت کرو، جو بھی وہ حکم فرمائے خوب خدمت کرو. اگر کبھی وہ بار بار تم سے کوئی چیز مانگے، جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، دماغ کمزور ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ چائے پلاؤ، چائے لا کے دے دیا، بھول جاتا ہے، پھر کہتا ہے چائے ابھی نہیں آئی، حالانکہ پیا ہوا ہے.
پھر پوچھتا ہے کہ چائے لے کے آؤ، چائے لا کے دوبارہ دے دیا، پھر بھول گیا، پھر کہتا ہے کہ چائے ابھی تک نہیں آئی۔ تو آدمی جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو دماغ کمزور ہو جاتا ہے، تو اللہ نے فرمایا تمہارے ماں باپ کے اس طرح بار بار کہنے سے کبھی تم کو ناگواری ہو، خبردار، فلا تقل لہما اف، اپنے ماں باپ کو اف بھی نہ کہو۔ تم جب چھوٹے سے بچے تھے اپنے ماں کو باپ کو کئی مرتبہ پوچھا کرتے تھے وہ کیا ہے، ماں نے کہا کہ بیٹا کوا ہے، پھر بچہ پوچھتا ہے کہ وہ کیا ہے، بیٹا کوا ہے، پھر ایسے گھوم کے پھر آگے پوچھتا ہے امی وہ کیا ہے، پھر ماں بولتی ہے کہ کوا ہے۔ ماں کبھی بیزار نہیں ہوتی، تم کو بھی اسی طرح ہونا ہے جب تمہاری ماں اور تمہارے باپ بوڑھے عمر کو پہنچ جائے۔ یہ اسلام کی تعلیم۔ تو اسلام نے عورت کو بڑی آزادی دی ہوئی ہے۔ یہ لوگ غلط کہتے ہیں، غیر مسلم اور یہ سرکاری لوگ مسلمانوں کو دھوکے میں ڈالنا چاہتے ہیں، مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تمہارا اسلام، تمہارے قرآن نے عورتوں کو کچھ بھی نہیں دیا، حالانکہ عورت کو جتنا قرآن نے دیا اتنا کسی نے نہیں دیا، جتنا اسلام نے دیا اتنا کسی نے نہیں دیا، جتنا ہمارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو دیا اتنا کسی نے نہیں دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہارے گھر میں دو لڑکی پیدا ہو تو اس کے لیے جنت واجب ہے، ان کے ماں باپ کے لیے جنت واجب ہے اگر کسی کے یہاں دو لڑکیاں ہوں۔ آج آدمی سمجھتا ہے لڑکی اگر پیدا ہو بہت شرماتا ہے، اگر کوئی پوچھے کیا بھائی ڈیلیوری ہوئی، کیا ہوا، کیا بھی نہیں لوگ پوچھنا، لڑکی ہوئی، وہ اس کو معیوب سمجھتا ہے، حالانکہ حضور نے فرمایا اگر دو لڑکیاں پیدا ہو، کسی کے گھر میں دو لڑکیاں ہوں تو اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، جنت واجب ہو گئی ماں باپ کے لیے۔ کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر میرے پاس ایک ہی لڑکی ہو تو جب کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا جاؤ اس کے لیے بھی جنت واجب۔ اگر کسی کے گھر میں ایک لڑکی بھی پیدا ہو گئی اس کے ماں باپ کے لیے بھی جنت واجب ہے۔ گنہگار اگر ہوگا تو گناہ وغیرہ اس کی سزا بھگتنے کے بعد جائے گا لیکن جنت میں اور ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ کتنی خوشخبری ہے۔ ہمارے مسلمان لڑکا اگر ہے تو اس کو الگ نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، لڑکی اگر ہے تو اس کو الگ نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ لڑکے کو خوب پڑھاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، اس کی خوب دیکھ بھال کرتے ہیں، لڑکی کو بس ویسے ہی کپڑے بھی ویسے ہی دے دیے، اس کو ڈانٹ پتہ نہیں کیا ہے، یوں سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے سر پر بوجھ ہے۔ بوجھ نہیں حضرت، وہ تو آپ کے لیے بہت بڑی ثواب کا سبب ہے، آپ کی نجات کا ذریعہ ہے۔ آپ نے اگر اپنی لڑکی کی صحیح پرورش کی اور اس کو صحیح تعلیم دی، آپ نے قرآن و حدیث کی تعلیم دی، دنیاوی تعلیم بھی ضرورت کے مطابق آپ نے سکھلایا، آپ نے اس کو صحیح آدمی کے ہاتھ میں دے کر نکاح کرا دیا، آپ کے لیے تو جنت کا سبب ہے، نجات کا ذریعہ ہے۔ عورت کو اللہ نے بہت اونچا مقام دیا ہوا۔ اگر کسی کے گھر میں لڑکی ہوتی ہے کنواری، ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی، کسی بیماری کی وجہ سے یا اس کا وقت آ گیا موت کا، وہ مر گئی، اللہ پاک اس لڑکی کو جو کنواری ہو کر مری، ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی، اس نے وہ تمام خوشیاں حاصل نہیں کیے جو شادی ہونے کے بعد اس کو حاصل ہوتی ہیں، ایسی لڑکی کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن شہیدوں کے قطار میں لا کر کھڑا کریں گے۔ ایک طرف شہید کھڑے ہوں گے جنہوں نے کفار کا مقابلہ کیا ہوگا، بھوک پیاس کو، گرمی کو، شدت کو برداشت کیا ہوگا، اپنے گھر بار کو چھوڑا ہوا ہوگا، جہاد میں گئے ہوں گے اور اپنی گردنوں کو کٹایا ہوگا، وہ جس لائن میں کھڑے ہوئے ہوں گے اسی لائن میں اس کنواری لڑکی کو بھی کھڑا کریں گے جو شادی ہوئے بغیر مر گئی۔ بتائیے کتنا اونچا مقام لڑکی کا۔
عورت کا کتنا بڑا درجہ. اگر کسی لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے، شادی ہونے سے پہلے ایک اور حدیث بھی آپ کو سناؤں تاکہ بات ایک ترتیب سے چلے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض عورتوں نے جا کر سوال کیا، یا رسول اللہ، یہ جتنے مرد ہیں یہ جہاد میں جاتے ہیں، یہ لوگ جہاد میں جاتے ہیں، اور یہ لوگ مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ہم تو گھروں میں رہتی ہیں، ان کا ثواب تو بہت بڑھ جائے گا، ان کا ثواب تو بہت بڑھ جائے گا. دیکھیے عورتوں کا شوق دیکھیے، حضور سے سوال کر رہے ہیں کہ مرد حضرات جہاد میں جاتے ہیں، کفار کا مقابلہ کرتے ہیں، راتوں رات اپنے ملک کا پہرا کرتے ہیں، واچ مین کا کام کرتے ہیں، اور مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ہم سب ان تمام چیزوں سے محروم ہیں، ہم کو کیسے ثواب ملے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری بہن، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم گھر کے اندر پردے کے ساتھ نماز کا اہتمام کرو گے، مرد کو مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا جو ثواب ملے گا وہی ثواب تم کو گھر بیٹھا بیٹھا ہم عطا کریں گے. اللہ پاک کتنا بڑا کریم ہے. مرد بستر کو چھوڑنا پڑے گا، کپڑے پہننا پڑے گا، چپل پہننا پڑے گا، دروازہ کھولو، باہر نکل آؤ، پھر دروازے کو بند کرو حفاظت کے ساتھ، پھر مسجد کو آؤ، ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کرو. سمجھ آئی بات؟ اتنی ساری پریشانیاں اٹھا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، جب جا کر اس کو جماعت کا ثواب ملے گا. لیکن وہی گھر کے اندر عورت بستر کے برابر میں ایک مصلی بچھا لیا، تھوڑا وضو کر کے آئے، وہی نماز پڑھ لی، اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنا ثواب اس مرد کو ملا جو اپنا گھر چھوڑ کر مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ پڑھ کے آیا. کتنا اونچا مقام ہماری عورتوں کو اسلام نے دیا، قرآن نے دیا. اور آگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی خدمت کی وجہ سے رات بھر جاگتی ہے، اپنے بچے کی دیکھ بھال کی وجہ سے رات بھر جاگتی ہے، جتنا حصہ بھی وہ جاگتی ہے اتنی دیر اس کو جہاد میں بندوق لے کر کھڑا جو آدمی ہوتا ہے، پہرا داری کرتا ہے، اس کو جتنا ثواب ملے گا اس عورت کو بھی اتنا ثواب دیا جائے گا. بتائیے کیا اسلام نے عورت کا مقام رکھا ہے؟ جب کسی عورت کی شادی ہو جاتی ہے، اب وہ شوہر کے گھر آتی ہے سسرال. اب شوہر کے گھر آنے کے بعد اس عورت کے اوپر دو ذمہ داریاں آ گئیں. پہلے صرف ایک ذمہ داری تھی، کیا؟ اللہ کی عبادت کرنا. گھر کے اندر تھی اپنے ماں کے یہاں، لیکن اب اس کی شادی ہو گئی، شوہر کے یہاں چلی گئی. اب اس کے ذمہ دو خدمتیں ہیں، ایک اللہ کی خدمت یعنی اللہ کے دین کی عبادت، اللہ کی عبادت کرنا، دوسرا اپنے شوہر کی بال بچوں کی خدمت. تو حدیث میں آتا ہے، فقہائے کرام فرماتے ہیں اس عورت کو نماز کا ثواب کتنا ملے گا؟ پہلے جو اس عورت کو ثواب ملا کرتا تھا اس سے 21 مرتبہ زیادہ اس کو ثواب دیا جائے گا. پہلے صرف ایک کام تھا اللہ کی عبادت کرنا، لیکن اب اس کا نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، سسرال چلی گئی، اب وہاں پر بہت سارے کام اس کے اوپر رہتے ہیں، شوہر کی خدمت، بال بچوں کی خدمت. تو اب اس کو کتنا ثواب ملے گا نماز پڑھنے پر؟ پہلے جو وہ گھر پہ نماز پڑھا کرتی تھی اس سے 21 مرتبہ زیادہ بڑھا کر اس کو ہر نماز کا ثواب دیا جائے. اگر وہی عورت حاملہ ہو جاتی ہے، پریگننٹ، جیسے ہی عورت کے پیٹ میں بچہ ٹھہر جاتا ہے، حمل ٹھہر جاتا ہے، پریگننسی کی حالت شروع ہو جاتی ہے، تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور اگر حمل کی وجہ سے، پیٹ میں بچہ ہونے کی وجہ سے
وہ عورت کبھی درد کی وجہ سے ہاں کہتی ہے، ہوں کہتی ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں، میری بندی میری ایک امانت کو اپنے پیٹ میں لیے ہوئے ہے، اپنے پیٹ میں میرے ایک امانت کو لیے ہوئے ہے، چل بھی اسی کے ساتھ رہی ہے، کھانا بھی کھا رہے ہیں تو پیٹ میں بچے کو نہیں ہوئی، ہر جگہ میری امانت کو وہ سنبھالے ہوئی ہے۔ اے میرے فرشتوں، اگر وہ تکلیف کی وجہ سے، بوجھ کی وجہ سے ہاں ہوں کہتی ہے تو ہر اس کے تکلیف کی وجہ سے جو بھی لفظ اس کی زبان سے نکلتا ہے، ہر لفظ کے بدلے میں ایک سبحان اللہ کہنے کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھو۔ وہ تکلیف کی وجہ سے ہاں ہوں کہتی ہے، لیکن فرشتوں ثواب میں کیا لکھو؟ اس کے نام اعمال میں کیا لکھو؟ سبحان اللہ کہنے کا ثواب لکھو، الحمدللہ کہنے کا ثواب لکھو۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ وہی عورت اگر اپنے بچے کو جنم دیتی ہے، بچہ بھی صحیح اور ماں بھی صحیح، تو اللہ پاک اس ماں کو اس طرح پاک صاف کر دیتے ہیں تمام گناہوں سے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے ابھی بچہ نکل کر آتا ہے، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اس طرح اس عورت کو بھی اللہ تبارک و تعالی پاک صاف فرما دیتے۔ اگر خدا نخواستہ ڈیلیوری کے وقت میں اس عورت کا انتقال ہو جاتا ہے، مر جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو شہید کا درجہ عطا فرمائیں گے۔ جس طرح اللہ کے راستے میں لوگ جہاد کرتے ہیں، کفار کا مقابلہ کرتے ہیں، دین کی حفاظت کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے، اسلام کا پرچم پھیلانے کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں، وہ لائن میں کھڑے ہوں گے، ان کو جو درجہ اللہ تعالیٰ قیامت میں دیں گے وہ درجہ اس عورت کو ملے گا جو ڈیلیوری کے وقت میں مر جاتی ہے۔ بتائیے کتنا اونچا مقام اللہ نے دیا۔ اگر عورت اپنے سسرال سے اپنے ماں باپ کی زیارت کے لیے کبھی آنا چاہتی ہے، دل چاہتا ہے کہ میں اپنی ماں کو دیکھوں، اپنے باپ کو دیکھوں، شوہر کی اجازت لے کر گھر آتی ہے، تو حدیث میں آتا ہے ہر قدم پر اس کو 100 نیکی دیے جائیں گے، ہر ایک قدم پر اس کے 100 نیکی دیے جائیں گے اور 100 گنا اس کے معاف ہو جائیں گے، اور جنت میں اس کے 100 درجے بلند ہوں گے، جنت میں اس کے 100 درجے بلند ہوں گے۔ اگر کوئی لڑکی اپنے ماں باپ کو دیکھنے کے لیے سسرال سے آ رہی ہے، یہ سمجھ کر کہ میں اپنے والدین کی زیارت کے لیے جا رہی ہوں، اپنے شوہر کو بھی راضی رکھا ہوا ہے، اس کی بھی فرما برداری کی ہوئی ہے، اس کی اجازت لے کر جا رہی ہے، تو ہر قدم پر 100 نیکی، 100 گنا معاف، 100 درجے جنت میں بلند۔ اور جب گھر آتی ہے اپنے باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتی ہے کہ یہ میرے ابا ہیں، اللہ نے مجھ کو یہ دیا ہوا ایک بہت بڑا تحفہ ہے، بہت بڑی نعمت ہے، یہ میری ماں ہے، اس نے مجھ کو پالا پوسا اور شادی کر کے مجھے سسرال بھیجا ہوا ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس خیال سے اگر کوئی لڑکی اپنے ماں باپ کو دیکھتی ہے تو اس کو ایک نفل حج اور ایک نفل عمرہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، اگر وہ بار بار اپنے ماں باپ کو دیکھے تو کتنا ثواب ملے گا؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جتنی مرتبہ وہ اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے گی اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، اللہ تعالیٰ اتنے مرتبہ اس کو نفل حج اور نفل عمرہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ کتنا بڑا درجہ اللہ نے۔ اگر کوئی عورت گھر کے اندر بسم اللہ پڑھ کر جھاڑو لگاتی ہے، جھاڑو پر ہاتھ لگانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں جیسا کہ اس نے کعبۃ اللہ کے اندر جا کر جھاڑو لگایا ہو۔ بتائیے کتنا اللہ نے عورت کو اونچا مقام دیا ہوا۔ اگر عورت کہیں باہر جانا چاہتی ہے
تو عورت کو اللہ نے باہر اکیلی جانے سے منع فرمایا، ہے عورت تمہاری عزت کا ہم کو خیال ہے، کبھی کوئی چور تمہارا بدن نہ دیکھ لے، کبھی تمہارے اوپر ہاتھ نہ لگائے۔ مرد کو سہارا بنایا، باہر جانا ہو کسی محرم کے ساتھ تم کو جاؤ، محرم کی ذمہ داری ہے، شوہر کی ذمہ داری ہے، باپ کی ذمہ داری ہے، بھائی کی ذمہ داری ہے اور بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اپنی عورتوں کی حفاظت کرے۔ بتائیے کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو مقام دیا ہوا ہے۔ بسم اللہ پڑھ کر جھاڑو کر لگانے میں اتنا ثواب، لیکن آج کل کی ہماری عورتیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، زبان پہ کبھی اللہ کا نام نہیں آتا۔ مرد حضرات نماز پڑھنے مسجد چلے جاتے ہیں، عورتیں وہیں بستر پر لیٹی ہوئی ہیں، نماز کا کوئی خیال نہیں۔ مرد بیچارہ کسی بھی طرح مسجد میں آ جاتا ہے، کچھ قرآن پڑھ لیتا ہے، کچھ سن لیتا ہے، لیکن عورتیں اس کا بالکل خیال نہیں کرتی۔ بہت کم ایسی عورتیں ہیں جو نماز کا اہتمام کرتی ہیں، ٹی وی دیکھنے میں اپنا سارا وقت ضائع کر دیتی ہے۔ اب 7 بجے یہ سیریل آئے گا، اس کے بعد فلاں سیریل آئے گا، اس کے بعد فلاں سیریل آئے گا، اپنا کچن کا سارا کام لا کر ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر کرتی۔ پہلے زمانے کی عورتیں جب گھر کا کام کیا کرتی تھی تو قرآن کی تلاوت زبان پہ جاری رہا کرتی تھی، درود شریف پڑھ رہی ہیں اور کھانا بنا رہی ہیں، تلاوت کر رہی ہیں، کھانا بنا رہی ہیں، بسم اللہ پڑھ کر چاول کو اٹھا رہی ہیں، بسم اللہ پڑھ کر دھو رہی ہے۔ لیکن آج کل کی ہماری عورتیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں تو سامنے ٹی وی بچے کو دودھ پلا رہی ہیں۔ بتائیے شیطان کو سامنے رکھا ہوا ہے، اس کے اندر گندے مناظر آ رہے ہیں، اس کے اندر کس کو کس طریقے سے نقصان پہنچانا ہے، اس کے اندر کیا سکھایا جاتا ہے، کیسے قتل کیا جاتا ہے، لڑکیوں کو کس طرح بھگا کے لے جایا جاتا ہے، آپس میں محبت کس طرح قائم کیا جاتا ہے، یہ سب اس کے اندر فحاشیاں سکھلائی جاتی ہے۔ عورت جو ہے اپنے چھوٹے سے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر شیطانی اثرات اس بچے کے اندر داخل ہو جائے۔ شیطان کو آپ نے سامنے رکھا ہوا بچوں کو دودھ پلا رہی ہے تو آپ کے پیٹ سے شیطان پیدا نہیں ہوگا تو کیا فرشتہ پیدا ہو؟ جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسا کریں گے ویسا ہوگا۔ آپ نے بزرگوں کے واقعات میں سنا ہوگا، غالباً حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ جب وہ پیدا ہوئے تھے کئی قرآن کے پارے کے حافظ تھے، جب وہ پیدا ہوئے، جب زبان چل پڑی 1.5-2 سال کے بعد تو قرآن پڑھتے چلے گئے۔ کتنے پارے؟ 10-15 پارے پڑھتے چلے گئے۔ کسی نے پوچھا یہ کیا بات، چھوٹا سا بچہ 1.5-2 سال کا قرآن شریف پڑھ رہا ہے؟ ماں سے جا کر پوچھا گیا، ماں نے کہا میں نے کبھی اس کو بے وضو دودھ نہیں پلایا، جب بھی دودھ پلانے کا نمبر آتا سب سے پہلے جا کر میں وضو کرتی۔ اب وقت آنے والا ہے، اب 10 منٹ کے بعد بچے کو دودھ پلانا ہے، میں جا کر وضو کر لیا کرتی اور 2 رکعت نفل نماز پڑھا کرتی ہے۔ اے اللہ بچے کو دودھ پلا رہی ہوں، اس کے اندر برکت عطا فرما، اس کے ذریعے بچے کے اندر طاقت و قوت عطا فرما، ایمانی طاقت بھی عطا فرما، اس کو نیک اور بزرگ بنا۔ یہ میں دعائیں کیا کرتی تھی اور بچے کو اپنے گود میں لے کر باوضو وضو کی حالت میں گود میں لے کر اس کو میں دودھ پلایا کرتی تھی اور سامنے قرآن شریف ہوتا اور قرآن کو میں پڑھا کرتی تھی۔ 2 سال تک جتنی بھی مدت دودھ پلانے کی ان کی رہی، اس طرح ان کا عمل تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا جب وہ بچہ بولنے کا ہو گیا، جب اس کی زبان چل پڑی تو قرآن شریف زبان سے نکل رہی۔ یہ ہے اولاد کی تربیت۔ ذرا دیکھیں کبھی ہماری عورتوں نے وضو کی حالت میں بچوں کو دودھ پلایا ہو؟ ایک بھی آپ پورے محلے میں نہیں دکھا سکتے، اور کہتے ہیں کہ اللہ بارش نہیں دے رہا ہے، گھروں کے اندر برکت نہیں آ رہی ہے، حضرت دعا کرو، کیا کرے تو کیا فائدہ ہو، ہمارے کام صحیح ہو
گھر کے اندر سے آپ ٹی وی نکال کر باہر پھینک دیں، بچوں کو آپ قرآن کی تعلیم دیں، بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں، جب دیکھیے آپ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے انعامات سے سرفراز فرمائیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام نے عورت کو بہت اونچا مقام دیا ہوا ہے، اتنا اونچا مقام دیا ہوا ہے، اتنا اونچا مقام دیا ہوا ہے، آپ 1-1.5 گھنٹہ اسی طرح بولتے چلے جائیں جب بھی آپ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ کسی دوسرے مذہب نے اسلام کو وہ مقام اور مرتبہ نہیں دیا جو مقام اور مرتبہ اسلام نے دیا، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور قرآن و حدیث کی صحیح فہم عطا فرمائے۔ اسلام کے خلاف جتنے بھی ہمارے ذہنوں میں بدگمانیاں ہیں وہ سب دور ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ زکوٰۃ کے مسائل کو شروع کرنا چاہتا ہوں، اس لیے 1-2 مسئلہ سن لیں۔ اگر کسی آدمی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے، 7.5 تولہ سونا آج کل کے گرام کے حساب سے 80 پر 7 گرام 480 ملی گرام ہے۔ 80 پر 7 گرام 480 ملی گرام، اتنا سونا اگر کسی کے پاس ہے یا اس سے زیادہ ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اب وہ کتنے روپے کا سونا ہے حساب لگایا جائے، ہر 100 روپے میں 2.5 روپیہ زکوٰۃ میں دینا، ہر 100 روپے میں 2.5 روپیہ۔ اگر وہ سونا 1 لاکھ روپے کا ہے تو 2,500 روپے زکوٰۃ اس میں دینا پڑے گا۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے، گرام کے حساب سے 612 گرام 360 ملی گرام، 612 گرام 360 ملی گرام، اتنا اگر کسی کے پاس چاندی ہے، سلور ہے، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ ہر 100 روپے میں 2.5 روپیہ دینا پڑے گا، 2.5%، یعنی 2.5 روپیہ بنتا ہے، 2.5 روپیہ۔ 1 لاکھ روپے کا اگر وہ چاندی ہے تو 2,500 روپے اس کو دینا پڑے گا۔ اگر کسی آدمی کے پاس پیسہ ہے اور وہ پیسہ، اتنا پیسہ اس کے پاس ہے، بینک بیلنس یا گھر میں رکھا ہوا ہے پیسہ، بچا ہوا پیسہ اتنا ہے کہ اس پیسے کے ذریعے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے، اس پیسے سے اتنی چاندی بازار میں مل جاتی ہے، تو ایسی صورت میں اس پیسے پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، اس پیسے پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ ہر 100 روپے میں 2.5 روپیہ اس کو زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ اگر 1 لاکھ روپیہ رکھا ہوا ہے تو 2,500 روپے زکوٰۃ میں دینا پڑے گا۔ یہ سب کب ہے؟ جبکہ اس پر 1 سال گزر گیا ہو۔ اگر کوئی آدمی پہلی مرتبہ کما رہا ہے، ابھی اس نے کمانا شروع کیا، اب اس کے پاس پیسہ جمع ہوا ہے اتنا، تو وہ ڈیٹ لکھ کر رکھ لے کہ ابھی اس کی نوکری لگی، ابھی اس نے پیسہ کمانا شروع کیا، اب اس کے پاس یہ پیسہ جمع ہوا، اتنا پیسہ یا اتنا سونا اس کے پاس جمع ہوا یا اتنی چاندی اس کے پاس جمع ہوئی، تو وہ ڈیٹ لکھ کر رکھ لے۔ اگلے سال جو یہ ڈیٹ آئے گا اس دن اس کے اوپر یہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ دھیرے دھیرے ہم آپ کو روزانہ ایک ایک مسئلہ سمجھاتے ہوئے جائیں گے۔ مسائل کا سمجھنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ مسائل تھوڑا پیچیدہ ہوتے ہیں، کسی کے سمجھ میں آ گیا ٹھیک، نہیں سمجھ میں آیا کوئی ضروری نہیں، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ کے پاس جو مال ہے، سونا چاندی ہے، اس کو بیان کریں، انشاءاللہ ہم لوگ آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کی زکوٰۃ کتنی ہے، کتنا دینا چاہیے۔ سمجھ آئی بات؟ اللہ تعالی ہم سب کو مسائل سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔